کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس بیان کو سنیے، بہت خوبصورت بیان ہے، اور بہت خوبصورت بیان ہے کہ آپ کے ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ کو بیان اچھا لگے گا اور آپ کو بیان پسند آئے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے ثواب کی نیت سے اس بیان کو شیئر کر دیں۔ آپ پہلے بیان سنیے، اس کے بعد کمنٹ کر کے بتائیے کیسا بیان ہے۔ آج کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانس سے چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بندی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آتے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتا بدبخت میں ہی ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی تہجد کی اذان ہوگی، اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، نام عبد الرحمن بن شران ہے، چادر یہاں کندھے پہ ڈالی، اتنی اتنی بڑی داڑھی، آنکھیں اس کی نیلی، لمبا اس کا قد ہے، نشانی اس کی یہ ہے۔ جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، استلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ حرم کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبیک، واپس لوٹ جا، تیرا میرے دربار میں آنا قبول کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آواز لگی لبیک لا لبیک، یہ کیا ہوا؟ وہ آیا اور اس نے آ کے استلام کیا لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میاں اس آواز کو سنا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا تم تو آج سن رہے ہو، اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو 8 سال گزر گئے۔ 8 سال گزر گئے، اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہوگا، اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی، فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے،
اور کہیں گے اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور مرغا تمہارے شیرا کوٹ میں ہوگا, یہ مرغا بانگ دیتا ہے, اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, اللہ بھلا کرے محققین کا, یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو ایھا الغافلون, اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے. سنا اس آواز کو کہ 8 سال ہو گئے, اتنا پیار ہے بندے سے, لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے, کہہ رہا جا ابا یہاں سے. 8 سال سے مالک بن دینار نے بندے پہ ہاتھ رکھا, بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے, کہہ رہا جا. مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا, کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں. کہ کب تک؟ کہ جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے, میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. کہنے لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو. سبحان اللہ. جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگا مالک تجھے کیا بتاؤں, میرے سے غلطی کیا ہوئی. میں وہ بدبخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا. اتنا سننا تھا, مالک بن دینار بھاگ گئے, دوڑ لگا دی. مالک کہاں جا رہا ہے؟ کہ تیرے سے دور بھاگ رہا ہوں, خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہیں میں بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں. فجر کی نماز ہوئی, وہ روتا ہو باہر نکلا. مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا ظالم کبھی معافی نہیں مانگی, کہ بڑی مرتبہ کوشش کی, ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا. کہاں تیری ماں؟ کہ وہ بھی ہر سال آتی ہے, میں بھی ہر سال آتا ہوں, اس پہ رحمت برستی ہے, ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے. کہاں ہے؟ اور ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی, آدھا دوپٹہ سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا, ایک آنکھ کھلی ہوگی, قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی, وہی میری ماں. نشانی یہ, آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے. مالک بن دینار چلے گئے, ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا بہت پیاری کسی بوڑھی کی قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عبد الرحمن بن شران کی اماں, ہائے ٹھنڈا ہو کا بھرا. کہنے لگی اس کا نام کیوں لے دیا؟ کہا کیوں؟ کہ جب کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا. مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق؟ کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے اندر آ جا. میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے منہ پر اولاد نے تماچے مارے. کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں, لیکن میرے منہ سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے.